السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ باب النفقۃ علی العیال، اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا بیان۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ باپ پر جس کا وہ بچہ ہے دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور لباس دستور کے مطابق ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا بالمعروف، بھلائی کے مطابق۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر باپ کی ذمہ داری ہے بیوی بچوں کا خرچ اٹھانا۔ مال آدمی خرچ کرنا ہے تو سب سے زیادہ اس کے مال کے حقدار کون ہیں، وہ اس باب میں بیان کیا جائے گا۔ ایک دوسری آیت ہے جس میں کہا گیا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، آدمی کو چاہیے کہ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی روزی نپی تلی دیا ہے، جس مقصد میں، جس تقدیر کے مطابق جو بھی روزی دیا ہے، اس میں سے اس کے لیے وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، سو اللہ نے جو کچھ اس کو دیا اس میں سے خرچ کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی تکلیف، اس کی ضرورت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو جو ضرورت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس ضرورت کے مطابق اسے عطا کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے تو اس میں سے اس کو جو خرچ کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے کس پر خرچ کرنا ہے وہ قرآن کریم کی آیتوں کے بعد اب حدیث سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار یعنی ایک پیسہ، ایک رقم وہ ہے جس کو کسی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ودینار انفقتہ فی رقبہ، ایک دینار یعنی مال ایسا ہے جو آدمی کسی کو آزاد کرانے کے لیے، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یا جیل وغیرہ میں ناحق جو ڈالے گئے ان کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، اور ایک مال وہ ہے یا دینار وہ ہے جو آدمی کسی مسکین پر خرچ کرتا ہے۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور ایک مال یا دینار، درہم، پیسہ، سونا، چاندی وہ ہے جو آدمی اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اب یہ سارے انفاق فی سبیل اللہ ہیں، سب کا ثواب ہے، لیکن سب میں بڑھ کر ثواب کس چیز پر ہے؟ اب آ رہا ہے اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، سب سے بڑا اجر اس دینار، اس مال کے خرچ کرنے پہ ملے گا جس کو اس نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا۔ تو دیکھیے بیوی بچوں کا حق سب سے پہلے ہے۔ ایک آدمی بیوی بچوں کو محتاج بنا کر، بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھلاتا ہے، اگر اس کے بیوی بچوں میں اتنا صبر ہے کہ وہ شکایت نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی نافرمانی نہ کریں، تو الگ بات ہے۔ جیسا صحابہ کرام کی تعریف میں واقعات آئے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھ کے مسکین کو، مہمان کو کھلاتے تھے، تو یہ الگ چیز ہے۔ ورنہ عام طور پر سب سے پہلا حق بیوی بچوں کا ہوگا۔ لیکن ایک ایسی فیملی ہے کہ مرد، بیوی، بچے سب اپنے حق پر کسی دوسرے کو حق کو ترجیح دیتے ہیں، غریب، مسکین، یتیم کا، تو یہ بہت بڑا ایمان ہے، ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ لیکن اگر بیوی بچوں میں یہ صفت نہیں ہے
تو ہم ان کو بھوکے پیاسے رہ کر کے نہیں، اللہ کا حکم ہے غریبوں یتیموں، نہیں، پہلے بیوی بچوں کا، اس کے بعد اللہ کے راستے میں یا کسی کا غلام آزاد کرنے میں یا مسکین کو خرچ کریں گے اس پر، یہ سب جو ہے ثواب کے کام ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے، اسلام میں کسی ایک حدیث کو لے کر کے ہم فیصلے نہیں کریں گے، ایک آیت کو لے کر فیصلے نہیں کریں گے، ساری احادیث کو لے کر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی بچوں کا خرچ، کپڑا لتا، پڑھائی لکھائی، تعلیم، یہ سب بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کو نفلی عبادت کہا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ فرض اور واجب کو چھوڑ کر نفلی عبادت میں جو ثواب ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی یہ سب چیزوں کو ملے گا۔ زکوٰۃ وغیرہ کی رقم جو ہے وہ تو دوسروں کا ہی حق ہوگا، اس کے علاوہ جو رقم ہے وہ ان کو ادا کرے گا۔ ہاں، بیوی بچوں سے جو بچ جا رہا ہے تو یہ بھی کہا گیا کہ اسراف بھی نہ کرو، یعنی کہ ایک آدمی کہے کہ نہیں بیوی بچوں کا پہلے ہے تو 2 روٹی سے پیٹ بھر جا رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ تکلیف اٹھائیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ معمولی گاڑی سے کام چل سکتا ہے لیکن ہم لگژری میں جائیں تو یہ سب اسراف میں آئے گا۔ یہ ہر آدمی کے لیے ایک فیصلہ نہیں ہو سکتا، آدمی خود اپنی جگہ فیصلہ کرے کہ ضرورت کیا ہے، اسراف کیا ہے، مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے۔ مقصد اہم ہے، ضرورت بدلتی رہتی ہے۔ تو جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا تو واجب ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کریں گے اسراف ہے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں بیوی بچوں کے حقوق سمجھ کے بیٹے پوتے نہیں، نواسے نواسیاں پڑ پوتوں کے لیے جمع کر رہے ہیں، اور ساتھی رشتہ داروں کا حق مار رہے ہیں، پڑوسی کا حق مار رہے ہیں، عام انسانوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ وہاں پر یہ حدیث کو نہیں پیش کیا جائے گا کہ دیکھو اس میں انفاق فی سبیل اللہ جہاد سے بڑھ کر کہا گیا، نہیں، یہ ضرورت کے حد تک، کہ ان کو بھوکا نہ رکھا جائے، ان کو محتاج نہ بنایا جائے، ان کو فقیر اور مسکین بنا کر نہ رکھا جائے، بلکہ ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے، اور ضرورت سے بچ جائے تو اس کا حق دوسروں تک پہنچایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر دن جس میں بندہ صبح کرتا ہے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر دن صبح صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ فرشتے؟ فیقول احدہما، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو اس کا بدلہ عطا فرما، جو لوگ خرچ کر رہے ہیں اس کو ان کا بدلہ عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جو روک روک کر رکھتے ہیں، سینت سینت کر رکھتے ہیں، ان کے مال کو ضائع کر دے۔ رواہ البخاری و مسلم، بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ بیوی بچوں کا فرض بتلایا گیا تو سارا کا سارا بیوی بچوں ہی کے لیے اور دوسروں کے حقوق مار لیں، نہیں، بیوی بچوں کی جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کریں، اس پر بھی ثواب ہے، بلکہ کبھی کبھی ڈبل ثواب کا بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ اپنے پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں گے تو ڈبل ثواب کا آیا ہے، ایک رشتہ داری کا، دوسرا خرچ کرنے کا، یہ تک بھی کہا گیا۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں، کہتے ہیں الید الیلیا خیر من الید السفلی، الید العلیا بلند ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ، یہاں دینے والا ہاتھ مراد ہے، اوپر والا ہاتھ، ضروری بات ہے کہ جو آدمی دیکھتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہی رہتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے رہتا ہے، تو کہا گیا الید العلیا خیر من الید السفلی، بہتر ہے اس ہاتھ سے جو نیچے والا ہو یعنی لینے والا ہو۔ وابدأ بمن تعول، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تم ہو، اعل یعول، اسی سے اہل و عیال ہے، یعنی فیملی، جن کا حق تمہارے اوپر سب سے پہلے ہے
وہاں سے شروع کرو. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی بے نیازی کے بعد ہو، یعنی حیثیت ہے اور اس کے بعد صدقہ خیرات کرتا ہے. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور جو آدمی سوال کرنے یا حرام چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے بھی بچا لیتا ہے. تو ایک طرف خرچ کرنے والوں کو بھی کہا جا رہا ہے، دینے والے کو جو مقام بتلایا گیا کہ تمہارا دینے والا ہاتھ سب سے بہتر ہاتھ ہے، تو لینے والے کو برا بھی نہیں کہا گیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر مانگنے سے کوئی بچتا ہے، سوال کرنے سے اور حرام چیزوں سے کوئی بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے بچا لے گا. مانگے بغیر اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، تو اللہ اسے مانگنے سے بچا لیتا ہے. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو آدمی بے نیازی اختیار کرتا ہے، یعنی تونگری، غنا، ان سب چیزوں سے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اہل و عیال کے خرچ، اس سب کو فوقیت دینا، اور ساتھ ساتھ اہل و عیال خود جو ہے قناعت کریں. قناعت کہتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ دیا ہے اس پر صبر کرنا، یا جس انسان کو اللہ نے جتنا دیا اسی پہ صبر کرنا، قناعت کر کے ناشکری سے بچنا، سوال سے بچنا، حرام سے بچنا، ہاتھ پھیلانے سے بچنا. تو ان سب چیزوں کی بھی بڑی زیادہ فضیلت ہے. اور جو شخص اللہ سے جس چیز کی خواہش کرے یا جس چیز کی تمنا کرے، دعا کرے، اللہ وہ چیز اس کو عطا کرتا ہے. اگر وہ تونگری کی دعا کرے گا، اللہ اسے تونگری دیں گے. وہ مالداری سے بچ کر قناعت کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اللہ وہ بھی دیں گے. مانگنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں گے اور مانگنے سے بھی بچا لیں گے. تو بہرکیف اس باب میں بہت سی حدیثیں آئیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک چیز یاد رکھ لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح بیوی بچوں کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنے کو جتنا اچھا کہا ہے، اسی طرح کون سا مال ہم خرچ کرتے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو اس کے لیے بھی ایک باب آ رہا ہے کہ باب الانفاق مما یحبہ ومن الجید، جو اچھا، پسندیدہ، عمدہ، بہتر مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جب ہم اسے خرچ کرتے ہیں. عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں، زکوٰۃ ہے وہ تو حق نکالنا ہی ہے. دوسری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی ہماری ضرورت نہیں ہے، پرانا ہو گیا، ضرورت نہیں ہے، چلو اسے لوگوں میں دے دیں گے. یا اگر زکوٰۃ وغیرہ بھی رمضان میں کپڑے یہ وہ، تو ایسا دیتے ہیں کہ دکانوں میں جا کے خود پوچھتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کے کپڑے ہیں کیا، مطلب 2 سال سے 3 سال سے پہلے سے پرانا اسٹاک ہو. تو ایسی چیزیں نہیں. کہا گیا ہے کہ تم پسندیدہ مال خرچ کرو، جس کو خود تمہیں لینے کی خواہش ہو، تمہیں رکھنے کی خواہش ہو، تمہیں استعمال کرنے کی خواہش ہو. قرآن کریم 4 پارے کی پہلی آیت اس میں آ رہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. حدیثوں میں آیا ہے، آگے چل کر حدیث آئے گی، ہم دیکھیں گے. کہا گیا ہے احب لنفسک ما تحب لغیرک، اپنے لیے اسی چیز کو پسند کرو جو تم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو. اس میں ایک ہی لمبی حدیث ہے، وہ ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو طلحہ. جب یہ آیت نازل ہوئی اور انہوں نے اس آیت کو سنا تو وہ نماز میں ایک بار کھڑے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ آیت کی تلاوت بھی کر رہے تھے. اچانک ان کے خیال میں ان کا ایک باغ تھا کھجور کا، جو مدینے میں بہت قریب تھا مسجد نبوی سے اس زمانے میں، اور اس باغ کا نام تھا بیرحہ، جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بہت پسند، کبھی کبھی اتنا پسند تھا یہ کہ اس کا خیال ان کے نماز میں بھی آ جایا کرتا تھا. جب یہ آیت انہوں نے سنے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ میرے سارے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بیرحا کا باغ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو پسندیدہ چیز ہے اس کو خرچ کرو گے تو تمہیں نیکی ملے گی، تو لہذا میں اس چیز کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہی مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد کہا یقیناً یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے اس صدقے کی، تمہارے اس اجر کو، تمہارے اس ذخیرہ ہونے کو، تمہاری ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بتلائے، لیکن یاد رکھو اللہ کے پاس یہ چیز بہت ہی فائدہ مند ہے، لیکن تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم ان کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے جو رشتہ دار تھے، چچا زاد، خالہ زاد، تایا زاد، جو بھی ان کے رشتہ دار تھے، اپنے بھائی، یہ وہ، آپ نے ان سبوں میں اس چیز کو خرچ کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ردی مال بلا ضرورت، جو ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو پسند نہیں، سڑ گل گیا ہو، خراب ہو گیا ہو، ایسی چیزیں ہم نہ یہ کریں، بلکہ جو ہماری ضرورت ہو، جس طرح وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم کو بھی جو چیزیں پسند ہیں وہی چیزیں ہمیں بھی اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ ہاں کبھی کبھی آدمی کی ضرورت سے زیادہ گھر میں سامان پڑا ہے اور وہ زیادہ دن ہو گئے استعمال نہیں کیا ہوا ہے، تو ایسی چیزیں بھی دینا کوئی غلطی نہیں ہے۔ حالات کے تحت ان سب چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے، صحابہ کرام میں بھی تھے اور بعض کے خلفاء اور دوسرے لوگوں میں، کہ ایک جوڑا بناتے، چند استعمال کرتے اور دوسروں کو دے دیتے تھے، ایسا بھی تھا۔ تو لہذا حقیر سمجھ کے نہ دیں بلکہ ضرورت سمجھ کے دیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اسی طریقے سے اسی سے ملتا جلتا اور ایک باب ہے کہ اپنے گھر والوں اور اپنے اولاد اور اپنے ماتحتوں کو کیسے جو ہے فرما برداری کا حکم دیں اور دین کی مخالفت کرنے سے ان کو روکیں۔ یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر مال حقوق ہم ادا کر رہے ہیں، جس طرح ہماری ذمہ داری کھانا پینا، لباس، کپڑا، تعلیم، تربیت ہے، تو ایمان اور تربیت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کی آیت میں کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور ایک بار دو بار نہیں بلکہ اس پر ہمیشہ قائم رہو۔ اور کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ تو صرف مال، کپڑے اچھے، لباس اچھے، گھر اچھا، گاڑی اچھی، بنگلہ اچھا، یہ سب نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ دین بھی اچھا، اخلاق بھی اچھا، ایمان بھی صحیح، اور یہ ساری چیزیں ہوں۔ حرام سے بچانا سب سے بڑی چیز ہے آج کے دور میں، اور اس وقت بھی، جیسے کہ پہلی حدیث میں یہی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے نواسے تھے، وہ چھوٹے تھے، اور وہاں پہ کچھ کھجوریں تھی، تو چھوٹے بچے کھانے کی چیز لے کر منہ میں رکھ لیتے ہیں، انہوں نے فوراً اپنے منہ میں رکھ لیا، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ کخ، تم نکال دو اس کو، نکال دو اس کو، اس لیے کہ ہمارے لیے یہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچہ سمجھ کے ہم اور آپ آج کل یہی کہتے ہیں نا، نہیں بچہ ہے، بڑا ہوگا سدھر جائے گا، نہیں، بچے کو بچپن سے ہی تربیت کرنی چاہیے، خاص کر حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ بیٹھا تھا، آپ کے سامنے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائی گئی، وہ بچہ کو بھی آپ نے بلایا اور کھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے یہ بھی دیکھیے، یہ بھی ایک تربیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بچے کو آپ اپنے ساتھ بلا لیا کھانے کے لیے۔
تو وہ بچہ بغیر کچھ کہے سنے ہاتھ ڈال دیا، اور ہاتھ بھی شاید سیدھا ہاتھ نہیں ڈالا اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ تعالی، اللہ کا نام لو پہلے، یعنی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا بسم اللہ رزقتنی ھذا، جو بھی ہو اللہ کا نام سب سے پہلے لو۔ وکل بیمینک، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وکل مما یلیک، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے ہے وہ کھاؤ۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، بڑے شین میں یا بڑے برتن میں کھانا لا کے رکھا گیا تو سب سے پہلے چمچ وہاں ماریں گے جہاں جو ہے گوشت کی ڈلیاں ہو یا جہاں جو ہے اچھا ہو، تو کہا گیا ایسا نہیں، مما یلیک، جو تمہارے نزدیک ہے تم اس کو کھاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمہارا یہ چھوٹے چھوٹے ادب بچوں کو سکھانا چاہیے، مینرز جس کو کہا جاتا ہے، ایٹیکویٹس کہا جاتا ہے، آداب اخلاق، ایون کھانے پینے میں بھی، کیونکہ انسان اکثر دسترخوان پہ بھی پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اخلاق اور اس کے رہن سہن کیسے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم سکھلائیں۔ پہلے ایک حدیث گزری ہے، اس کو پھر یہاں دہرایا جا رہا ہے کہ ہر آدمی تم میں کا ذمہ دار ہے، اپنے ذمہ داروں کے ماتحت پوچھا جائے گا، تو اولاد بھی ماں باپ کی ذمہ داری کے اندر ہے، خاص کر عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت صحیح طریقے سے کرے۔ تو تعلیم و تربیت جس طرح مال ضروری ہے، اسی طرح تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث آئی ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور ان کے اوپر سختی کرو، نماز میں اگر سستی کریں یا نہ پڑھیں تو سرجنش کرو۔ کب؟ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کرو، جب وہ عمر کو پہنچ جائیں، میچورٹی کو عمر کو 10-12 سال عمر ہو جائے، تو آدمی کو بستر الگ ہونا چاہیے، بچوں کے الگ، بچیوں کے الگ، مردوں کے الگ، خواتین کے الگ، یہ سب جو ہے بستر بھی الگ الگ ہونی چاہیے۔ یہ سب اخلاقی چیزیں ہیں جو بچوں کو بچپن سے ہی سکھانا چاہیے۔ اسی طرح اور ایک جو ہے آداب سے ہی بات یہ بھی ہے کہ علموا الصبی الصلاۃ ل7 سنین، جب 7 سال کے ہو جائے تو نماز پہلے سکھاؤ۔ اچھا یہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نماز سکھاؤ، معلوم ہے کہ نماز سیکھنے کی چیز ہے، نماز صرف نام کی چیز نہیں ہے، ایک بڑی عبادت ہے، پہلی عبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کی اہمیت آپ جانتے ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ کو بھی سجدے سب سے زیادہ پسند، تو نماز کو باقاعدہ سکھانا ہے، کیونکہ بچپن میں جو لوگ غلط طریقہ سیکھ لیتے ہیں پوری زندگی ویسا ہی پڑھتے ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ بچپن میں ہی صحیح طریقے سے نماز سکھائیں، اور کیسا سکھائیں؟ جو حدیث میں صحیح طریقہ ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے خاص کر کہا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا میں نماز پڑھا ہوں ویسا ہی تم بھی نماز پڑھو۔ گویا نماز کوئی کھیل، کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، جبکہ کھڑے ہونے، رکوع سجدے میں جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اطمینان، سکون، جو اس کے واجبات ہیں، فرائض ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، دعائیں ہیں، ان سب چیزوں کو صحیح طریقے سے پڑھنا، صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وَضْرِبُوهُ، سختی کرو ان کے اوپر اور سرجنش کرو اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور 10 سال کے ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے نماز کو فرض قرار دیا گیا، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے میں نہ طاقت کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ روزہ کے لیے طاقت کی ضرورت تھی تو عمر ہونے کے بعد فرض کیا، زکوٰۃ کے دینے کے لیے مال ہونے کی ضرورت تھی تو سب کے اوپر فرض نہیں کیا۔ یہ خود دیکھیے اسلام کتنا انسان کی فطرت کے مطابق ہے کہ ایمان لانے کے لیے صرف یقین ہونا تھا تو اس کو پہلے ہی سے رکھا، نماز کے لیے کچھ شعور ہونا چاہیے تو 7 سال کی عمر میں سکھانے کے لیے کہا گیا، جسٹ شعور کہ آدمی پاک صاف کیسا رہے، مسجد کے آداب کیا ہیں، یہ سب چیزیں۔ بہت سے لوگ بچوں کو آج کل مسجد میں لاتے ہیں، ضرور لانا چاہیے اور اچھی چیز ہے، ورنہ اگر بچے بچپن میں نہیں آئیں گے تو دوسرا نہیں۔ ہاں اتنا خیال رکھیں کہ مسجد لانے سے پہلے مسجد کے آداب سکھا دیں،
اسی لیے تو 7 سال کی عمر بتلائی گئی ہے، 7 سال تک جو ہے سکھانے کے لیے کہا گیا ہے، اور 10 سال ضروری ہے۔ اس سے کم عمر کو بھی لا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن مسجد کے آداب بتلا دیں۔ یہ نہیں کہ مسجد کا حال بڑا ہے، گھر میں حال بڑا نہیں ہے، تو بہت سے لوگ سمجھیں کہ چلو یہاں کھیل گراؤنڈ کے جیسا بچے ادھر سے ادھر بھاگیں، دوسرے کی نماز کو ڈسٹرب ہو، یہ نہیں۔ مسجد کے آداب سکھا دیں، شعور ہو جائے۔ اسی لیے 7 سال میں بچے کو شعور ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو بتائیں کہ ہاں یہ کون سی جگہ ہے، کیسی جگہ ہے، ہمیں یہاں کیسے آنا ہے، کس طریقے سے آنا ہے، یہ سب شعور ہونی چاہیے۔ اسی لیے شریعت بھی 7 سال کی عمر، ورنہ وہ بھی کہتا ہے کہ 4 سال میں لے کر آؤ، 3 سال میں لے کر آؤ، ایسا تو نہیں کہا گیا۔ تو شعور کا احساس ہو جائے تو کسی بھی عمر میں لا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو وضاحت کر دیا۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسن حسین بالکل بچپن میں آتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو حضرت حسن اور حسین کو جو مسجد کے آداب معلوم تھے، آپ ویسے آداب سکھا کر لائیے، بہت بہتر چیز ہے، لانا چاہیے۔ بچوں کو بچپن سے عادت دینا چاہیے۔ جب سے ہم بچوں کو مسجدوں سے دور کیے ہیں، تب سے بچے بھی مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ دونوں چیزیں برابر، ساری حدیثوں کو ایک ساتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے کہ مسجد کے آداب، مسجد کے طور طریقے، یہ ساری چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی۔ تو یہاں تک یہ باب ہوتا ہے کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ ایک طرف پہلے کہا گیا ان کے مالی حقوق ادا کرو، تو ساتھ ساتھ کہا گیا کہ ان کا دینی حق بھی ادا کرو، ان کی تربیت، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آداب، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے وقت تک بھی آپ نے نہیں سوچا کہ چھوٹا بچہ ہے، چھوڑو بعد میں سدھر جائے گا، بعد میں معلوم ہو جائے گا، نہیں، آپ نے بچے سے کہا ہے غلام، اے بچے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کا نام لو، جو تمہارے سامنے ہے وہ کھاؤ، اور یہ سب چیزیں آپ نے سکھائی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے ہی یہ سب چیزیں سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی مالی، اخلاقی، دینی، یہ سب تربیت بچپن سے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری جو ماں باپ کو دیا ہے، اولاد ایک نعمت ہے، اس نعمت کی صحیح قدر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق اس کی زندگی گزرے، تبھی اللہ کی اس نعمت کی صحیح قدر ہوگی، ورنہ اللہ کی نعمت کی صحیح قدر نہیں ہوگی۔ ہم ایک اچھی چیز لیتے ہیں تو اس کو رکھنے کے لیے بھی پہلے سوچتے ہیں کہ کہاں رکھنا ہے۔ تو اگر اللہ کی نعمت اولاد ہے تو اس نعمت کی بھی صحیح قدر یہ کہ اللہ کیسا اولاد رہنے کے لیے کہتا ہے ویسا ہی اولاد بنائے، تاکہ ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہو، آخرت میں بھی فائدہ مند ہو۔ آمین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔